वो मासूम यतीम लड़की ऑनलाइन निकाह के जरिए दुबई में बेची जा चुकी थी। वो आने वाले वक्त से बेखबर गलती से गलत गाड़ी में बैठ गई थी, जिसमें एजेंट सकीना को बैठना था। और फिर एजेंसी की खुफिया जगह पहुंची थी। सच पता चलने पर सुलेमान कादवानी उस एजेंट्स के लीडर ने उस दुश्मन जासूस समझकर कैद कर लिया था। उसे उसकी मासूमियत ढोंग लग रही थी, लेकिन फिर उसे सच्चाई मालूम पड़ने पर उसे आजाद करने की बजाय वो अपने घर ले आया था। वो मासूम उस बात से अनजान थी कि वो सुलेमान कादवानी की मंजूर नजर बन चुकी थी और अब आजादी नामुमकिन थी। जब भी 2 दिन बाद जब वो बगैर पूछे घर से बाहर निकली तो वो मासूम यतीम लड़की ऑनलाइन निकाह के जरिए दुबई में बेची जा चुकी थी। वो आने वाले वक्त से बेखबर गलती से गलत गाड़ी में बैठ गई थी, जिसमें एजेंट सकीना को बैठना था। और फिर एजेंसी की खुफिया जगह पहुंची थी। सच पता चलने पर सुलेमान कादवानी उस एजेंट्स के लीडर ने उस दुश्मन जासूस समझकर कैद कर लिया था। उसे उसकी मासूमियत ढोंग लग रही थी, लेकिन फिर उसे सच्चाई मालूम शाम वेलनकोर पर उदास सी उतरी थी। वजह बादलों का बिन बताए बरसना था। वेलनकोर दुनिया की नगरी से ओझल एक पुरसुकून शहर माना जाता था। ऐसा शहर जो उसके बासियों के लिए तो पुरसुकून था, मगर उसके बासी बाकी दुनिया में बेसुकूनी फैलाने को अपना हक समझते थे। दुनिया से कटा यह शहर माफिया के कई बड़ी एजेंसियों का अड्डा था, जो बाहमी इत्तेफाक से उधर पुरसुकून जिंदगी बसर करते, बाकी हर जगह तबाहियां मचा रहे थे। वैसे तो वो शहर सूरज से इश्क की मिसाल आप थी, जिसका सबूत साल में 2 से 3 मरतबा मुश्किलों से बारिश थी। मगर वो 2 से 3 मरतबा भी वेलनकोर को के वासियों को कुछ खास पसंद नहीं थी। अंधेरों में रहने वाले उस शहर के उजाले के आशिक थे गजबनाक। चेहरे पर बेजारी के तासुरात लिए बारिश में भीगते वो वजूद तेजी से कादवानी पैलेस दाखिल हुआ। मगर गेट के पार लंबी सी राहदारी उसकी बचत के लिए बिल्कुल मददगार साबित नहीं होने वाली थी। मेन गेट तक पहुंचते वो पूरा भीग चुका था। सर मसरूफ है, गार्ड उसे जानता था, तभी सलाम के बाद मतला करना जरूरी समझा। तुम्हारे सर ने ही मुझे बुलाया है। बेजारी का इजहार करते वो शूज उतारकर अंदर दाखिल हो रहा था, जब भागता वजूद उससे बड़ी शिद्दत से टकराया। टकराने वाले को संभालते उसने खुद को फिसलने से बमुश्किल बचाया था, मगर दूसरी तरफ तो शायद वो लड़की जुनूनी हुई पड़ी थी। तभी उसके हाथ झटकते वो बाहर भागी थी। वो एक झलक में उसे पहचान गया था। वो सुलेमान कादवानी की मंजूर नजर थी। बुढ़ापे के बावजूद उस शख्स की हवस नहीं खत्म हुई थी, जिसका निशाना मराम बनी थी। वो मासूम यतीम लड़की ऑनलाइन निकाह के जरिए दुबई में बेची जा चुकी थी, जहां से वो यहाँ स्मगल करके भेजी गई थी। वो आने वाले वक्त से बेखबर गलती से गलत गाड़ी में बैठ गई थी, जिसमें एजेंट सकीना को बैठना था। और फिर एजेंसी की खुफिया जगह पहुंची थी। सच पता चलने पर सुलेमान कादवानी उस एजेंट्स के लीडर ने उसे दुश्मन जासूस समझकर कैद कर लिया था। उसकी मासूमियत ढोंग लग रही थी, लेकिन फिर उसे सच्चाई मालूम पड़ने पर उसे आजाद करने की बजाय वो अपने घर ले आया था। वो मासूम इस बात से अनजान थी कि वो सुलेमान कादवानी की मंजूर नजर बन चुकी थी और अब आजादी नामुमकिन थी। जब भी 2 दिन बाद जब वो बगैर पूछे घर से बाहर निकली तो सुलेमान कादवानी के बंदों ने उसे खबर कर दी। उसके बाद उसकी दिलसोज चीखें किस किसने न सुनी, मगर अब फिर वो दिन दहाड़े भागने को परतोल रही थी। उल्टे कदम लेते वो बाहर निकला था। बात सुनो, गार्ड के हाथ से वॉकी टॉकी झपटते उसने सरमोहरी से कहा, जो उसके वजूद का खासा थी। साथ एक नजर पागलों की तरह भागती लड़की को देखा। तुम इसे पकड़ क्यों नहीं रहे? सर ने कहा है कि भाग लेने दो जितना भाग सकती। आखिर कैद तो वो इसी शहर में ही रहेगी, और शहर में रहेगी तो सर कभी भी उठा सकते उसे। बेतासुर लहजे में कहते ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बेजान चीज की बात कर रहा हो। समझने के से अंदाज में सर हिलाते अंश अंदर की जानिब बढ़ गया। उसे फाइल देकर उस जगह से निकलना था। काफी अरसे बाद दिखे हो यंग मैन। 60 के लगभग सुलेमान कादवानी, जिसने अपना रहन सहन ऐसा रखा था कि वो मुश्किल 45 तक का लगता था, सीढ़ियों से उतरते उससे खुशदिली से मुखातिब हुआ। बस कुछ पुराने मुर्दे दफना रहा हूँ। आम से लहजे में कही गई बात पर न जाने कादवानी को क्या सूझी, जो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। दफनाने ही चाहिए, उखाड़ने वाले नुकसान में ही रहते हैं। 3 सीटर सोफे पर सुकून से बैठे वो सिगार के कश लगाते उसे ही देख रहा था। उसकी निगाहें अंदर तक दाखिल होती महसूस होती थी, जैसे वो सब भेद जान लेता हो। बिल्कुल। फाइल सामने मेज पर धरे वो बेजारी से उसकी इजाजत का मुंतजिर था। ये मत समझो जो तुम कर रहे हो वो मैं जानता नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि पहला बार तुम ही करो, ताकि मैं अपने कॉल का सच्चा रह सकूं। फाइल पर सरसरी सी निगाह डालते उसकी आवाज मतवाजन ही थी, जैसे 2 दोस्त बात कर रहे हों। उसके बाद तुम पानी तक को तरसोगे,
مسکرا کر فائل پھینکتے وہ پھر ٹیک لگا چکا تھا، ساتھ ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ انس کو اس کی بکواس میں رتی بھر انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے موقع غنیمت جانتے تیزی سے باہر نکلا۔ سلیمان اس کے پہلے وار کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ وہ پہلا اور آخری وار اکٹھے کرنے والا تھا۔ بارش سے دھندلے ہوتے فرنٹ مرر کو بار بار صاف کرتے اسے جو اکتاہٹ ہو رہی تھی، اس کے منہ کے بگڑے زاویے وہ بہتر سمجھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر شیشے دھندلا گئے۔ وائپر سے شیشوں کی دھندلاہٹ کم ہوتے ہی سامنے کا منظر واضح ہوا اور تیزی سے انس نے سٹیئرنگ موڑا، ساتھ ہی پوری شدت سے بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی چونکہ سپیڈ میں تھی، اوپر سے سڑک پر پھسلن کی بدولت پوری شدت سے سڑک پر گھومی تھی۔ وہ تو شکر کہ سڑک خالی اور کافی چوڑی تھی، ورنہ گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ متوقع تھا۔ واٹ دا ہیل! ایکسیڈنٹ سے کچھ لمحے میں سنبھلتے نازیبا سی گالی نکالتے وہ گاڑی سے اترا تھا اور جارحانہ انداز میں سڑک کے بیچ بت بنی لڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اونچے برج سے گر جاؤ یا نس کاٹ لو، یا 100 اور طریقے ہیں، مگر کسی اور کے سر تو اپنا قتل نہ ڈالو نا۔ اس کے سر پر کھڑے وہ درستگی سے بول رہا تھا۔ بارش دونوں کو اچھا خاصا بھگا چکی تھی۔ انس اسے گھورتا رہا، مگر مجال ہو جو اس نے سر بھی اٹھائے ہو۔ وہ زمین پر نہ جانے کون سے غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، اسی بدولت بال بھی اس کے چہرے سے چپکے پڑے تھے، جس کی وجہ سے انس اس کا چہرہ دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ بہری، گونگی یا اندھی بھی ہو کیا خدا نہ خواستہ؟ وہ اب قدرے متعجب لہجے میں بولا، مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے اس لڑکی پر بت سا گمان ہوا۔ تبھی ہاتھ بڑھا کر اسے ہلانا چاہا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ لڑکی کے کندھے سے مس ہوا، لڑکی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ انس اسے پہچانتے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ میرام تھی۔ دوسری طرف سر اٹھائی کھڑی میرام کی آنکھوں میں خوف و ہراس اور نفرت اکٹھے امڑی تھی۔ پھر وہ خوف کے زیر اثر ہی الٹی طرف بھاگنے لگی، مگر سڑک پر پھسلن کی بدولت پوری شدت سے زمین پر گری۔ انس نے پیشانی مسلتے اسے دیکھا، جو ایک مرتبہ پھر جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ دھیرے قدم اٹھاتے وہ اس تک پہنچا اور ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے بیٹھا۔ ہے، آر یو اوکے؟ مگر اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ بیزاری سے انس نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، مگر اس کا بے ہوش وجود اس کے بازوؤں میں جھول گیا۔ کیا مصیبت گلے ڈال دی ہے! آسمان کی طرف دیکھتے اس کے چہرے کے زاویے موسم کی طرح ہی بگڑے تھے، مگر گلے میں پڑے ڈھول کو تو اسے بجانا ہی تھا، لہٰذا نرمی سے اسے اٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر دراز کرتے وہ ڈرائیور سیٹ سنبھال چکا تھا۔ آپ کی وائف سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے میڈیسن انجیکٹ کر دی ہے، بٹ کوشش کریں انہیں سٹریس نہ ہو۔ استغفر اللہ! انگریزی کے چند گڈمنڈ ہوتے الفاظ اور بیچ میں اردو کا ایک لفظ اس کے کانوں میں ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے پڑا تھا۔ دھندلائی نگاہوں کو جھپک جھپک کر صاف کرتے اس نے سامنے نظر آتی سفید چھت کو دیکھا، جس پر پنکھا نامی کوئی شے نہیں تھی۔ پھر کمرے میں اتنی ٹھنڈ کیوں ہو رہی تھی؟ بے ترتیب سے لحاف کو اس نے خود پر صحیح کیا۔ ذہن کی سلیٹ ماضی سے فی الوقت بالکل خالی تھی، جیسے کورا سلیٹ۔ کبھی کبھی یہ چند پل کی غفلت کتنی نفع بخش ہوتی ہے نا۔ اوپر چھت کو دیکھتے ہی اس کا دماغ پھر غنودگی میں چلا گیا تھا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو کمرے میں قدرے اندھیرا تھا۔ دائیں طرف گردن موڑتے اس نے روشنی کا سبب دیکھا، جو کہ نائٹ بلب تھا۔ اس سے ہوتی نظر کمرے میں موجود دوسرے نفوس پر جا پہنچی، جو صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی سویا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ ماضی ہتھوڑے کی مانند اس کی ذات کی کرچیوں کو ایک مرتبہ پھر سے توڑ گیا۔ کمرے میں ایک اور مرد کو دیکھتے ایک مرتبہ پھر اس کے جسم پر چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ پیٹ میں مروڑ سے اٹھے کہہ کا احساس پوری شدت سے جاگا۔ کمبل ایک طرف کرتے وہ لرزتے قدموں سے اٹھی، قریب تر دروازہ کھولا جو باتھ روم کا تھا۔ فوراً دروازہ بند کرتے وہ واش بیسن پر جھکتے زور زور سے کھانسنے لگی، مگر خالی معدہ کیا نکالتا؟ پیٹ سے تو کچھ نہ نکل سکا، مگر آنکھیں پوری شدت سے بہنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ واش بیسن کے ساتھ بیٹھی روتی رہی تھی کہ اس کے شغل میں باتھ روم کا دروازہ بجنے کی آواز نے خلل پیدا کیا۔ کپڑے پڑے ہیں اندر، اپنا شغل کا پروگرام کسی اور وقت پر ڈال کر آدھے گھنٹے میں فریش ہو کر باہر نکلو۔ باہر سے مردانہ بھاری آواز گونجی تھی۔ نیند کی شدت کی بدولت آواز بوجھل بھی تھی۔ مرام نے آنکھیں رگڑتے فوراً سامنے رکھے کپڑے دیکھے۔ چینج تو کر لیا، مگر اس کا دل ابھی بھی باہر جانے کو نہیں تھا۔ تبھی دروازے پر ایک مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ باہر تشریف لے آئی محترمہ۔ مرے مرے قدموں سے اس کا ہاتھ باتھ روب کے نوب پر تھا۔ کیا اس کے ساتھ دوبارہ وہ سب ہونے والا تھا؟ یہ سوچ اسے کچوکے لگانے کو کافی تھی، مگر وہ کتنی ہی دیر اندر رہ سکتی تھی۔ مرے مرے ہاتھوں سے نوب گھماتے وہ باہر نکلی تو وہ شخص آنکھیں موندے ابھی بھی صوفے پر اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ کھانا کھاؤ، بند آنکھوں سے ہی حکم جاری کیا گیا، جس پر بار بار چور نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ بیڈ پر موجود ٹرے کے سامنے جا بیٹھی۔ بھوک کی شدت اسے بحال کرنے کو کافی تھی، مگر کھانے کا ایک لقمہ بھی اندر لے جانے کا اس کا دل نہیں تھا۔ آنکھیں اب تو رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ خشک آنکھوں سے وہ سامنے پڑی ٹرے کو گھورنے لگی۔ کھانے کو گھورنے سے وہ تمہارے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ آنکھیں کھول کر وہ ٹرے کو ویسے کا ویسا دیکھ طنز کر گیا، مگر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ انس نے اسے نہیں دیکھا، مگر وہ اس کی حالت سے انجان بھی نہیں تھا۔
تم کب تक शौक मनाओगी? होने को तुम बदल नहीं सकती और जिंदगी तुम्हें जीनी है तो 2 दिन के ड्रामे का क्या फायदा? मुझे नहीं जीना। मरी मरी आवाज में वो उसकी आवाज काफी अरसे बाद सुन रहा था। पहली मर्तबा उसने उसे चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का कहते सुना था। दूसरी मर्तबा वो खुशी से अपनी आजादी पर चहक रही थी और तीसरी अब बैठी हुई जिंदगी से बेजार। फिर किसी और की गाड़ी के सामने आना है या कूदने का फैसला किया है या छुरी से नस काटनी है अपनी? ऑप्शन तो बहुत हैं, मगर दुनिया वाले तुम पर जिंदगी तंग कर गए हैं और तुम अपनी आखिरत भी तबाह करने के पीछे लगी हो। पुरसुकून अंदाज में कहते हुए उसे अंदर तक हिलाकर रह गया था। मैं तबाह हो चुकी हूँ, मैं क्या करूं? एक मरतबा फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। हिचकियों के दौरान वो बमुश्किल बोल पाई थी। क्यों? तुम तबाह क्यों हुई हो? जिंदगी में लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। तुम समझो तुम्हारे साथ भी एक ऐसा ही हादसा हो गया। जिंदगी मूव ऑन करने का नाम है। तुम्हें मूव ऑन करना ही पड़ेगा और इन यादों के साथ ही, मगर इससे ना तो तबाह हुई हो ना कुछ और। तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है और जालिम की सजा भयंकर है, मगर तुम मजलूम ही हो और मजलूम तबाह नहीं होता, बल्कि उसकी आह तो तबाह करने की ताकत रखती है। मेराम बहती आंखों से टुकर टुकर उसे देख रही थी, जो सामने खिड़की से पार नजर आती शाम को देख रहा था। बदला चाहिए? मुस्कुराकर उसने पहली मर्तबा मेराम को देखा। मेराम के दिल से उसका खौफ कुछ कुछ जायल हो चुका था कि कैसे लरसती कांपती आवाज में वो उसी को देख रही थी। जल्द बताऊंगा, अभी आराम करो। कल मिस प्रीता तुमसे मिलने आएंगी, उनकी कंपनी तुम काफी इंजॉय करोगी। मुस्कुराकर कहते वो कमरे से निकल गया। कमरे से निकलकर फोन ऑन किया तो हजारों मैसेजेस उसके मुंतजिर थे, जिसमें कादवानी की मंजूरी नजर को वापस ढूंढने के लिए उसके कुत्ते नाउमीद लौट चुके थे। अब कादवानी भूखे कुत्ते की मानंद उसे ढूंढ रहा था। वो उस लड़की को रखकर गलत कदम उठा चुका था। फोन पर तेजी से वो स्पेशल वन को मैसेज कर रहा था। प्लान में चेंजेस की जरूरत थी। अब वो ज्यादा वक्त नहीं ले सकता था। कादवानी को जल्द या बदेर मालूम हो जाना था कि मेराम उसके पास है। अगर तब तक उसका प्लान अमल में ना आ सका तो वो तो मरता ही, साथ ही मेराम ऐसे अजाब में झोंकती जाती जिसका उसने तसव्वुर भी ना किया होता। वो कदरे पुराने से बिल्डिंग के सामने गाड़ी पार्क करते अंदर की जानिब बढ़ा। बज़ाहिर वो वहां रेनोवेशन का मुआयना करने आया था। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर वाले हिस्से में आया और बाएं तरफ आखिरी कमरे की तरफ बढ़ गया। उस कमरे की बालकोनी में दरमियान में पिलर था। वो पिलर इतना चौड़ा था कि 3-4 बंदे उसके पीछे आराम से छुप सकते थे। उस पिलर के मखसूस हिस्सों पर उंगलियां चलाते हल्की सी आवाज गूंजी, जिसके बाद वो बज़ाहिर वैसे ही दिख रहे पिलर के अंदर गायब हो गया। लिफ्ट से नीचे उतरते वो बेसमेंट एरिया में जा पहुंचा था, जहां का माहौल ही अलग था। एक आदमी सोफे पर विराजमान लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहा था। उसके अंदर दाखिल होते सर उठाए बगैर ऊंची आवाज में ग्रेड करके खामोशी से काम में गुम हो गया। अंस ने सामने मुख्तलिफ स्क्रीन पर नजर आते मनाजिर को पुरसुकून अंदाज में देखा। बाकी तो कहाँ है? हैदर हेयर। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वही गार्ड जो दरवाजे के पार उसे खबरदार कर रहा था अंदर दाखिल हुआ, मगर अब वो उस हुलिये से यकसर बदले हुलिये में था। चेरी, रास्ते में किसी से भिड़ गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में सूजा हुआ थोबड़ा लेकर। कहते वो मेज से चिप्स का पैकेट उठाकर जॉर्ज के साथ विराजमान हो गया। और वही हुआ। कुछ ही लम्हों बाद शोल्डर कट और अंग्रेजों के तर्ज का रोम पर पहने च्युइंगम चबाते चेरी, जिसका एक गाल नीला हुआ पड़ा था, दाखिल हुई। उनमें से किसी ने उसका हाल दरियाफ्त करने की जरूरत न समझी, क्योंकि ये उसका मामूल था। प्रोग्रेस, फाइनल स्टेज। जवाब जॉर्ज की तरफ से आया। हम काफी हद तक उसके रिसोर्सेज पर हावी हो चुके हैं। ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पर ब्लॉक होंगी, सेम फॉर अकाउंट्स। उसके कान में कई दिनों से अपने मसले पर लगा रहा हूं, तो ग्रेजुअली 1-2 दिन में वो मेरे साथ आउट ऑफ स्टेशन जाने को तैयार हो जाएगा। फिर पीछे से उसकी तारें कट जाएंगी। हैदर चबाते सुकून से बोला। उसके नाम नेहाद दोस्त, जिनको उसकी तरफ से पिछले कुछ अरसे में ऐसी चीजें जा चुकी हैं जिसका उसे अंदाजा भी नहीं, उनकी बदौलत उन्हें बस मौका की तलाश है। ट्रांजैक्शंस रुकेंगे तो उनमें से एक की भी ट्रांजैक्शन उड़ गई तो उसका महल तो गया, मगर इन केस उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो वैसे ही हमारे कब्जे में होगा। चेरी स्क्रीन के सामने पड़ी टेबल पर चौकड़ी मारे बोली। अगर ट्रांजैक्शन रुक जाए हमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसको किडनैप करके हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। हमें कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए और उसकी मौत की बोली इसमें कारगर साबित होगी। मगर अगर ऐसा ना हुआ तो हमें खाली हाथ निकलना पड़ेगा, जॉर्ज एनक दुरुस्त करते हुए बोला। 2 दिन में शब्बीर और उसकी डील फाइनल होगी। उसे पैसे देने होंगे। उसी दिन वापसी पर मैं उसका काम लगवा दूंगा। हैदर कहते साथ चिप्स का दूसरा लिफाफा खोल चुका था। ये चिप्स बनाने वाली कंपनियों पर भी हमें कार्रवाई करनी चाहिए। तुम लोगों के आईडी में शिप्स में मुहैया कर चुका हूँ। उसकी किडनैपिंग के बाद हमारे पास बमुश्किल घंटा 2 घंटा ही होगा, क्योंकि उसके वफादार कुत्ते अभी भी हैं इस शहर में। अगर हमने जरा देर कर दी तो मौत। चेरी उंगलियों से शूटिंग का इशारा करके हैदर को अपनी तरफ से उड़ा चुकी थी, जिसका हैदर ने भी भरपूर साथ देते मरने की एक्टिंग की। चेरी डियर, आंखों से मारना काफी नहीं था जो गोली पर भी आ गई हो।
मुस्कुराहट दबाता वो छेड़ने के से अंदाज पर बोला, जिस पर चेरी ने आंखें गोल गोल घुमाई। तुम किस सोच में गुम हो? लैपटॉप से सर उठाते जॉर्ज ने अंश से पूछा, जो पांव हिलाते किसी सोच में गुम था। कुछ नहीं, हो सकता है प्लान का एंड थोड़ा अलग हो। अगर मैं कहूं कि मेरे बगैर निकल जाओ तो मतलब निकल जाना, आई समझ? उन तीनों ने बैक वक्त सर उठाकर उसे देखा। इससे क्या मुराद है तुम्हारा? मतलब मैं अपना देख लूंगा, तुम लोगों में से कोई यहाँ नहीं रुकेगा मेरे ऑर्डर के बाद, एंड दैट्स फाइनल। हैदर को कुछ कहने को लब खोलते देख उसने आंखें दिखाकर आखिरी अल्फाज सख्ती से अदा किए, मीटिंग डिसमिस। उन तीनों को तजब्जुब में छोड़कर वह खुद वापस ऊपर को निकल गया। इसके प्लान आजकल ज्यादा ही नहीं बदल रहे। चेरी के कहने पर हैदर कंधे उचकाकर रह गया, मगर उसका दिमाग कहीं और चल रहा था। और आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जब उनको आखिरी मरहला पार करना था। कमरे के शीशे के पार वो नीचे बिल्डिंग के पार्क में ही मीराम को मिस फरीता के साथ चहलकदमी करते देख रहा था। वो उसकी पड़ोसन और साइकाट्रिस्ट थी और अपने काम में माहिर थी, जिसका मुंह बोलता सबूत पुरसुकून से पार्क में चहलकदमी करती मीराम थी, जो खुश तो नहीं थी मगर पुरसुकून जरूर थी। मिस प्रीता उससे वक्तन फवक्तन कुछ न कुछ पूछती, जिसका वो सोच सोच कर जवाब देती। ये उसके पोस्ट ड्रामेटिक सिम्टम्स में से एक था। उसने मिस प्रीता को समझा दिया था कि उन्हें आज जाना है, तो उसे वो प्यार से या जिस भी अंदाज में वो समझ सके समझा दे और बगैर रोए धोए अपनी तैयारी कर ले। कुछ पल उसे देखने के बाद वो रॉकिंग चेयर पर झूलने लगा। कुछ ही देर में तमाशा शुरू होने वाला था। तब तक वो 2 पल चैन के चाहता था। दरवाजे पर नोक पर हंगारा भरते उसने अंदर आने की इजाजत दी। जानता था वही थी। अंदर दाखिल होकर जब वो कुछ देर कुछ न बोली तो अंश को आंखें खोलकर उसे देखना पड़ा। आज की तारीख में बोल लोगे? हम कहाँ जा रहे हैं? उसने तवक्कुफ के बाद पूछा। हम नहीं, आप जा रही हैं मोहतरमा। क्या मतलब? उसके बचकाना अंदाज पर अंश को हमेशा अजीब मलाल ही होता था। ये दुनिया उसके लिए कम से कम नहीं थी। मतलब हमारे रास्ते अलग अलग हैं मीराम। मैं तुम्हें बेबी सिट नहीं कर सकता, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। मीराम उसके जवाब पर उसे टुकर टुकर देखने लगी। कैसे? कुछ देर बाद जैसे वो होश में आई। तुम्हारे हैंड कैरी में एड्रेस है जगह का। तुम एयरपोर्ट उतरोगी तो तुम्हारे नाम की कैब तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देगी। उसने तफसीलन जवाब दिया। फिर आपका क्या? मेरा क्या? आप क्यों नहीं चल रहे मेरे साथ? उसके ऐसे सवाल पर अंश ने तअज्जुब भरी निगाहों से उसे देखा। मैं आपका फूफीजाद लगता हूँ? अब के मीराम गड़बड़ाई। मतलब आपका मेरी इंसानियत तक का वास्ता है मोहतरमा। उसके नाते मैं आपको सेफ जगह पहुंचा दूंगा बस। मीराम की आंखों में हजन सा सिमटा, मगर सर हिलाते वो खामोशी से बाहर निकल गई। पीछे अंश ने आंखें मौत दी। वो उसे क्या बताता कि वाकई अंश और उसके दरमियान इंसानियत का ही नाता था। अंश उसमें खुद को देखता था, अपना माजी जिसकी बदौलत उसने उसे बचाया था, मगर वो हर पल उसके साथ नहीं मौजूद रह सकता था। इसलिए उसका मुस्तकबिल सिक्योर वो खुद ही कर सकते थे, जिसका इंतजाम अंश ने कर दिया था। इससे ज्यादा वो उस लड़की के लिए कुछ नहीं कर सकता था। फोन की वाइब्रेशन पर वो सोचो की दुनिया से निकलते बाहर की ओर बढ़ गया। इस बुड्ढे ने नाखून चने चबवाए हैं बाखुदा। हैदर अपने आधे मुंह पर रुमाल डाले कादवानी को कोसने से बिल्कुल न चूक रहा था। चूकता भी क्यों, सारा मुंह बकोल चेरी के थोबड़ा बिगाड़ कर रख दिया था उस कादवानी ने। बोली लगवा दी है इसकी मौत की? हाथों पर ग्लव्स चढ़ाए अंश ने जॉर्ज से पूछा, जिसने वी का इशारा देते हामी का सिग्नल भरा। किसी ने लगाए? चेरी ने मोटी जंजीर कादवानी के गिर्द बांधते पूछा। अभी तक तो नहीं, मगर खबर आग की तरह फैल रही है। यानी टाइमर स्टार्ट। हैदर ने जॉर्ज का जुमला और चकते पूरा किया। ये लो बॉस, तुम्हारी अमानत तैयार है। हमारा काम अब तुमसे पोर्ट पर मिलने का है घंटे तक। चेरी बांधे कादवानी को उठाकर अंश की तरफ फेंकने के से अंदाज में धकेलते बोली। कादवानी को किसी अछूत की तरह अंश ने एक हाथ से थामा, जो अभी भी नीम कनूदगी में था। जॉर्ज, मोबाइल पर एक्टिव रहना, कोई बोली लगे कबूल कर लेना। इसका काम तो खलास होना ही है, वीडियो भी नशर करनी है। इस तरह सांप में मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जॉर्ज को समझाते उसने हैदर को देखा। मैं लेट हो जाऊं तो चले जाना, मेरा इंतजार तुम्हारी मौत ही लाएगा। तनबीह की गई, मगर हैदर ने कोई जवाब देना पसंद नहीं किया। वो जिद में उसी का पर तो था। गुड बाय बंदे कादवानी को घसीटने के अंदाज में ले जाते अलविदाई कलमात अदा किए गए, जिस पर सबने जवाब दिया और उसके साथ ही कमरे में खुलबुली सी मच गई। पीछे कोई निशान नहीं छूटना चाहिए, जॉर्ज ने हैदर को कहा, जो अभी भी पुरसकून सा दराज था। मेरा काम जहां तक था वो मैंने कर दिया, और रायता समेटने में मेरा किरदार कम ही काम आता है। मैं तो फैलाने वालों में से हूँ। क्यों चेरी डियर, समझाती नहीं अपने मंगेतर को? उसको चिढ़ाने के साथ वो चेरी को भी रगड़ा देना नहीं भूला। हम क्या वाकई अंश को इधर छोड़ जाएंगे? उसके सामने लापरवाही चेरी अब फिक्रमंदी से जॉर्ज से पूछ रही थी, क्योंकि हैदर से कहना बकौल उसकी बेवकूफ़ी थी, जो कि सरासर दुरुस्त बात थी। पता नहीं, यहाँ तक हम सब अपने फायदे को ही साथ थे। तुम्हें और मुझे इधर से इलीगली फरार होना था, रिमेंबर, और हमें वो मिल रहा है। हैदर और अंश शुरू से साथ थे, उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। चेरी ने कदरे अफसोस से अपने मंगेतर को देखा, जो कभी कभी हद से ज्यादा सेल्फिश हो जाता था। ओ मिस्टर फिरारी, अभी बस पकड़ लो, वरना मौत की बस पर ना बैठना पड़ जाए।
حیدر کو بھی اس کا انداز کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ تم نہیں چل رہے ہمارے ساتھ؟ جارج اس کا اور اپنا سامان لے کر اوپر چلا گیا تھا۔ اب پیچھے چیری اور حیدر ہی کمرے میں رہ گئے تھے۔ حیدر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ نہیں چیری ڈیئر، مجھے موت منظور ہے مگر میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ چیری کو بھی سب اس وقت ہی جیسے جاننا تھا، شاید وہ جانتی تھی کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے، کیونکہ ہم دونوں نے ہر تکلیف اکٹھے دیکھی ہے۔ بس کچھ جگہوں پر وہ میرے سامنے دفاعی محاذ بن کر کھڑا ہو گیا، باقی ہم دونوں برابر کے غم میں شریک ہیں، اس لیے میں سکون کی زندگی میں اسے اپنے شانہ بشانہ چاہوں گا۔ جاؤ، کیوں میری وجہ سے بے وجہ ماری جانا چاہتی ہو؟ کہیں اپنے منگیتر سے زیادہ مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اس کو کچھ اور پوچھنے کو پر تولتے دیکھ وہ شرارت سے گویا ہوا، جس پر چیری ہنس دی۔ پھر مصافحے کے ساتھ ہی ان دونوں کی راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ ایک دوسرے کے ماضیوں سے یکسر انجان، وہ دونوں اس جگہ آ ملے تھے جو ڈیل ہوئی تھی، انس اور جارج میں ہوئی تھی۔ جو معلوم تھا انہیں کو تھا، مگر اس ڈیل کی بدولت حیدر کو ایک اچھی مگر وقتی دوست مل گئی تھی۔ اپنا سامان باندھتا وہ بھی پورٹ جانے کو تیار ہونے لگا۔ اسے واقعی کا انتظار وہیں کرنا تھا۔ کادوانی کو لیے پہلے وہ ایک پرانی کھنڈر سی عمارت میں آیا جو قدرے ویران ہونے کے ساتھ ہی خالی بھی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے ٹھنڈی یک پانی کی بالٹی کادوانی پر الٹ دی، جس پر وہ ہوش میں آیا۔ لو کادوانی، پہلا وار مبارک۔ اب سامنے بیٹھے وہ تنزیہ مسکراہٹ پاس کرتے کادوانی سے بولا جو بندھا ہوا تھا۔ پہلے ہاتھ کھول پھر بتاتا ہوں تجھے۔ بڑے افسوس سے کادوانی، مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے یا جوان جہان خون جو تیری ایسی باتوں میں میٹر کھو کر تجھے کھول دوں؟ مرد کا بچہ ہے تو مرد کی طرح لڑ۔ دراصل میں تمہیں کھول دیتا، مگر تم مرد کے بچے نہیں نا، بلا لوگے کسی طرح اپنے کتوں کو، اور ابھی تو میں نے کسی کو وعدہ دیا ہے کہ اس کا بدلہ تم سے بے باک کرواؤں گا۔ سکون سے بولتے وہ کادوانی کے نزدیک آ کر اس پر پوری شدت سے پنچ مار چکا تھا۔ خون کا فوارہ کادوانی کے منہ سے چھوٹا تھا۔ کرسی پیچھے کو گری، جس سے کادوانی کا سر زور سے زمین پر پڑے پتھروں سے بھی رگڑا کھا گیا۔ درد ہو رہا ہے بابو کو؟ استہزائیہ انداز میں پچکارتے اس نے بالوں سے پکڑ کر اسے اور چیئر کو سیدھا کیا۔ تم کتنی زندگیاں تباہ کر چکے ہو، تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوا؟ وہ بیٹھا اب ایسے بات کر رہا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے اسے مکہ مار کر گرایا نہ ہو یا وہ کوئی اور ہو۔ تو مجھے نکلنے دے ایک مرتبہ۔ کادوانی اپنے حال سے یکسر بے نیاز ہوتے غرایا۔ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے جو تمہیں نکلنے دوں گا؟ حق ہاں کادوانی، بچہ ہی سمجھ لیا ہے، کہہ کر وہ اٹھا اور ایک اور شدت بھرا پنچ مار کر اسے زمین بوس کیا، پھر دوبارہ پچھلے انداز میں اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں ٹھنڈا کر کے کھا رہا ہوں کادوانی، بڑے بزرگوں کا قول ہے نا۔ سکون سے بیٹھے کو وہ پھر نارمل انداز اپنا چکا تھا۔ ویسے سچ بتا، کبھی افسوس نہیں ہوا؟ ہوا ہے، تجھے زندہ چھوڑنے پر تجھے تیرے باپ کے ساتھ مار دینا چاہیے تھا۔ ہاؤ روڈ کادوانی، میں کتنے پیار سے بات کر رہا ہوں اور تم؟ مینرز نہیں سکھائی کسی نے؟ انس پر افسوس لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے کادوانی کچھ کہتا وہ اٹھ کر اس مرتبہ اس پر پل پڑا۔ اس کو نیلو نیل کرنے کے بعد وہ پھر اپنی نشست پر براجمان ہو گیا۔ دل تو میرا کر رہا ہے کہ تمہیں دفنا کر ہی جاؤں، مگر زبان کا پکا ہوں، موقع دوں گا۔ اس کی نیم مردہ وجود کو گردن سے دبوچ کر گھسیٹتے وہ کھنڈر نما عمارت سے نکلتا چلا گیا۔ عمارت اس کے جاتے ہی پہلے کی طرح ویرانیوں میں ڈوب گئی۔ باہر آؤ۔ میرام کے کمرے میں داخل ہوتے وہ ایک جملہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ میرام متعجب سی باہر نکلی تو سامنے گرے وجود کو دیکھ کر آنکھیں گویا اگل پڑی۔ زخموں سے چور وجود اس پر ہوئے تشدد کا گواہ تھا۔ اس کو دیکھتے سارے زخم ایک مرتبہ پھر ہرے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ الٹے قدم لیتے اندر جاتی، کوئی ٹھنڈی یکش ہے اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے وہ چونکی۔ نگاہیں دھیرے سے ہاتھ تک گئیں تو پسٹل دیکھ کر ہاتھ کے ساتھ پورا جسم پوری شدت سے لرز اٹھا۔ تمہیں بدلہ چاہیے تھا، لو مجرم سامنے ہے بدلے کا، اوزار تمہارے ہاتھ میں اور فیصلہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرام نے بے یقینی کی کیفیت میں انس کو، پھر اپنے ہاتھ کو اور سامنے گرے کادوانی کو دیکھا۔ انس پرسکون سا پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پتھرائی نگاہوں اور غائب دماغی سے وہ پسٹل تو کبھی کادوانی کو دیکھنے لگی، مگر فیصلہ بہت واضح تھا، وہ قتل نہیں کر سکتی تھی، مگر نفرت کی ایک شدید لہر نے اس کے جذبات کو ہوا ضرور دی تھی۔ تبھی پسٹل پھینکتے وہ بھوکی شیرنی کی طرح ادمرے کادوانی کے پاس پہنچی، جسے یہاں سے لانے سے پہلے ہوش میں لا کر انس اچھی خاصی مہمان نوازی کر چکا تھا۔ اس کو گریبان سے اٹھاتے وہ ہانپ گئی تھی، مگر دماغ ہر اذیت کو روز اول کی طرح دماغ میں تازہ کر چکا تھا۔ تبھی اپنے ہاتھوں سے وہ کادوانی کو کبھی مار رہی تھی تو کبھی اس کا منہ نوچتے زمین پر پوری شدت سے پٹک دیتی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی کرتی رہی، پھر اسی کا گریبان پکڑے اونچی آواز میں رونے لگی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بیٹھ چکے گلے کے ساتھ وہ چیخ رہی تھی۔ بے بسی کا یہ عجیب عالم تھا۔ وہ کوئی مضبوط نڈر عورت نہیں تھی، نہ اپنے ساتھ ہوئے سانحے کے بعد بن سکی۔ وہ آج بھی کمزور ہی تھی، روز اول کی طرح۔ اس کے دل میں کادوانی کا اتنا ہی خوف تھا جتنا اس کے وحشی روپ کے بعد تھا۔ ہچکیوں سے روتا وجود کان کو چیرتی آواز کے ساتھ اپنے چہرے پر کچھ گیلا محسوس کرتے تھما۔ لرزتی کانپتی آنکھیں اٹھائی تو آنکھیں ایک مرتبہ پھر پترا کر رہ گئیں۔ کادوانی کے ماتھے میں چھید تھا اور گردن ڈھلک چکی تھی۔
اس کے چہرے کو نم کرنے والی چیز بلا شبہ خون تھا۔ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، ورنہ تمہیں ایموشنل بریک ڈاؤن کا لمبا وقت دیتا۔ چہرہ صاف کرو اور سامان لے کر باہر پہنچو۔ بے تاثر انداز میں بولتے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ ویسے کا ویسا ہی تھا جیسے ابھی اس نے ایک زندہ سانس لیتے وجود سے اس کی سانسیں نہ چھینی ہوں۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ میرام اس کے مردہ وجود کے قریب سے جھٹکے سے اٹھی اور کمرے میں بھاگی۔ وہ یہ عمل نہیں کر سکتی تھی، ایک زندہ لاش بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر سامنے پڑی لاش ایک درندے کی تھی۔ انسانیت تو اس میں سے کب کی مر چکی تھی۔ اب جو انسان کے روپ میں حیوان تھا وہ بھی مر گیا۔ سامان گھسیٹتے وہ باہر کو بھاگنے کے انداز میں بڑھی کہ کہیں وہ اسے پیچھے ہی نہ چھوڑ دے۔ پورٹ کے پاس وہ قدرے خفیہ جگہ پر پرسکون سا لیٹے سامنے سمندر کو دیکھتے سوچ میں کہیں اور گم تھا، اپنے ماضی میں شاید، یا شاید انس کے ماضی میں۔ اس کو بدلے کی اتنی چاہ نہیں تھی کیونکہ اس پر ہوئے مظالم انس سے بہت کم تھے، جس کی بہن کو اس کی نظروں کے سامنے زندہ درگور کر دیا گیا۔ وہ بہت عام سے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ماں بچپن میں چل بسی تھی تو سارا دیکھ ریکھ اس کی بہن اور باپ نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ وہ خوشحال پرسکون گھرانہ تھا، مگر نظر بھی تو ایسے ہی گھروں کو کھاتی ہے۔ اس کی بہن کادوانی کی پہلی منظور نظروں میں سے ایک تھی۔ اس بات کا گھمنڈ صرف کادوانی کو ہی تھا۔ اس کی بہن تو یہ سن کر ہی مرنے کے قریب تھی۔ انس کا باپ اور اس کی پچھلی نسلیں سب کادوانی کے وفادار تھے، مگر کبھی کوئی کادوانی اس حد تک نہیں گیا تھا جس حد تک سلیمان کادوانی چلا گیا تھا۔ انس کے باپ کی نفی پر اس کو موت کے منہ میں ڈال دیا گیا، پھر اس کی بہن کو زبردستی اپنے گھر لے کے جایا گیا، مگر انس کی بہن کو عزت کے سامنے کچھ گوارا نہ تھا۔ تبھی کھڑکی سے کود کر وہ اپنی جان دے گئی۔ 18 سالہ انس جو دروازے پر اپنی بہن کی آبرو کے لیے لڑ رہا تھا، اس کو کودتا دیکھ جیسے جسم تھم سا گیا تھا۔ باپ کو مرے وقت ہی کتنا ہوا تھا جو ماں اس سے پیاری بہن بھی اسے چھوڑ کر اتنی دور چل دی۔ اس کو بچانے کے لیے وہ پوری شدت سے گارڈز کو مار کر اندر کی طرف بھاگا، مگر جب تک وہ بہن کے وجود تک پہنچا وہ زندگی سے آنکھ چرا چکی تھی۔ اس رات بھی ویلن کور میں برسات پوری شدت سے انس کے ساتھ روئی تھی، مگر اس کے امتحان یہاں نہیں تھمے تھے۔ بہن کے بدلے کے بعد وہ بدفعل انسان انس کو اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ایسے غیر انسانی فعل ہوئے جن سے انسانیت بھی نظریں چرا لے۔ 20 سال تک وہ ان کے ہاتھوں کھیلا جاتا گیا، مگر بالآخر بظاہر کادوانی کو اس پر رحم آ گیا جو اسے اس چیز سے نکال کر اپنے گارڈز میں بھرتی کر دیا۔ اس کے پیچھے کی وجہ بڑی صاف تھی کہ اب کادوانی انس سے 1 روپیہ بھی کما نہ پا رہا تھا۔ گارڈز کی ٹریننگ میں بھی اس کے ساتھ پورا غیر انسانی رویہ رکھا گیا، مگر وہاں کوئی اپنی ہوس پوری کرنے اس کے پاس شکر ہے نہ آتا۔ اس طرح 20 سالہ ٹوٹے بکھرے انس کو انہی بکھرے پرزوں کے ساتھ کادوانی کی روبوٹک مشین بنا دیا گیا۔ پہلے تو سب نارمل چلتا رہا، مگر آہستہ آہستہ انس کے اندر بغاوت پوری شدت سے سر اٹھانے لگی۔ وہ اب موضوع کی تلاش میں رہتا تھا۔ انہی دنوں مینشن میں ایک اور بچہ قیدی کے طور پر لایا گیا۔ وہ بمشکل 13 سال کا تھا۔ انس کا دل اسے دیکھ کر خون کے آنسو روتا تھا، مگر وہ اس کا نصیب خود کی طرح سیاہ نہیں ہونے دینے والا تھا۔ تبھی جس رات اسے کادوانی کو دوستوں کے سامنے پیش کیا جانا ہوتا، اس کی جگہ انس چلا جاتا۔ بعد میں کادوانی کا سارا نزلہ انس پر ہی گرتا، مگر اس نے حیدر کو اس قسم کے حیوانی ٹارچر سے بچا لیا تھا۔ 23 کی سیڑھی عبور کرتے ایک رات وہ خاموشی سے حیدر کو لیے فرار ہو گیا۔ دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ کادوانی کے لیے وہ دونوں اب کسی کام کے نہیں رہے، تبھی اس نے انہیں جانے دیا تھا۔ ایک کو وہ مکمل برباد کر چکا تھا، دوسرے کو انس ہر حال میں بچا رہا تھا۔ باہر نکلتے کتنے عرصے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کئی دن بھوکے رہے، کوڑا اٹھانا، لوگوں کی پارکنگ صاف کرنا، غرض ہر چھوٹا کام جس سے کچھ پیسے آ سکیں۔ مگر یہ تو بس ان کے سانس لینے کو کافی تھا، ان کو بس سانس نہیں لینا تھا، انس کو بدلہ چاہیے تھا۔ تب کی جلتی چنگاڑ اسے اندر سے خاکستر کرتی جا رہی تھی۔ پھر کیا، کئی سال کی خواری محنت کے بعد انس جارج سے ملا۔ پتہ نہیں دونوں نے ایک دوسرے کو کیا کہانی سنائی، مگر اس کے بعد ان کے حالات پہلے سے قدرے بہتر ہو گئے۔ پھر پلان کے مطابق وہ چوکیداری کی بھیک مانگنے کادوانی پیلس گیا، جہاں وہ کروفر میں ڈوبا شخص اسے رکھ بھی گیا۔ پھر 1 سال وہ بغیر کسی ہلچل کے کام کرتا رہا۔ مزید اس کے انس سارا شک اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے وقتاً فوقتاً کادوانی کے ہاں حاضری دیتا رہتا۔ ان سب کے بعد اگر وہ انس کو اکیلا چھوڑ جاتا تو احسان فراموش تو ہوتا ہی، اس کا اپنا ضمیر اسے کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس لیے اس نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا، چاہے انتظار کتنا ہی جان کے لیے خطرناک کیوں نہ ہو۔ ایئرپورٹ کے پاس گاڑی روک کر وہ ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ دوسری طرف میرام انگلیاں چٹکھاتے اپنی سوچوں میں مصروف تھی۔ بہت بھاری لفظوں کا انتخاب کیا ہے تم نے لڑکی۔ اندھیرے میں ڈوبا شخص اندھیرا ہی دے سکتا ہے، یا پھر اندھیرے سے نکلنے کا راستہ۔ اس سے وہ محسن نہیں بن جاتا، وہ صرف کسی اور کو ان اندھیروں میں بسنے نہیں دینا چاہتا۔ اس کی اکثر باتیں میرام کے سر سے ٹاپ جاتی تھی، یہ بھی ویسی ہی ایک بات تھی، مگر میرام یہ کہہ نہیں سکی۔ آپ سیدھی طرح بتائیں نا، ہم دوبارہ کب ملیں گے؟ اس کے لہجے کے استحقاق نے انس کو متعجب کیا۔ وہ اتنی چھوٹ اس بالشت بھر کی لڑکی کو کب دے چکا تھا؟ کبھی نہیں، مگر مجھے تو آپ سے ملنا ہے، وہ پرزور انداز میں بولی۔ تو ڈھونڈ لینا۔ واقعی آپ مجھے مل جائیں گے؟
اشتیاق ہی اشتیاق تھا۔ یہ تو تم پر منحصر ہے کہ تم کتنی شدت سے ڈھونڈتی ہو۔ ابھی جاؤ، نیا سفر تمہارا منتظر ہے۔ کچھ حاصل کرو اپنی زندگی میں، مجھے بعد میں ڈھونڈ لینا۔ وہ ہلکا پھلکا انداز اپنا گیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ تو اتر گئی، مگر اس کی ہستی کو زلزلوں کی ضد میں چھوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد اپنے اعصابوں کو پرسکون کرتے وہ پورٹ کی جانب بڑھا۔ وہ دور سے ہی انس کو آتے دیکھ چکا تھا۔ انس کافی چوکنا تھا، وہ بھی چوکنے انداز میں باہر نکلا۔ انس دفعتاً اسے دیکھ چکا تھا اور ماتھے پر بل بڑے واضح تھے، مگر اسے کون سا فرق پڑنے والا تھا۔ وہ انس کے نزدیک پہنچا کہ یکدم اس کی حسیات نے کچھ غلط کا سندیسہ دیا۔ انس کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ چپ ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ چپ نہیں ہوا تھا، وہ چیخ رہا تھا۔ وہ دونوں پتھر کی اوڑ میں بیٹھے تھے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر کچھ کہہ رہا تھا تو وہ سن کیوں نہیں پا رہا تھا؟ کان بس سائیں سائیں کر رہے تھے، آنکھیں جھپک جھپک کر حیدر بار بار منظر صاف کرتا مگر پھر دھندلا جاتا۔ پھر اسے جلن کا احساس ہوا۔ آہ، کیا شدید جلن تھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر حلق سوکھ چکا تھا، دھندلی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تو دی حیدر کا اینڈ یوں لکھا تھا، حق ہا۔ حیدر، آنکھیں کھولو، حیدر۔ اس کا گال زور زور سے تھپ تھپاتے وہ قدموں کی آواز خود کے قریب آتے سن سکتا تھا، مگر وہ ہلنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اس کے پاس ایک گن تھی، ایک گن میں 12 بلٹس، جبکہ مقابل بڑی تعداد میں آئے تھے۔ وہ ان سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے حیدر کی کلائی تھام کر نس جانچنی چاہی، مگر زندگی خاموشی سے اس زندگی سے بھرپور لڑکے سے منہ موڑ گئی تھی۔ ہونٹ بھیجتے اس نے اپنی گن لوڈ کی تھی۔ جتنے ہو سکتے تھے وہ ان سب کو مار کر ہی مرنے والا تھا۔ پتھر کی اوٹ سے نشانہ باندھتے وہ ان کے 8 سے 10 بندے گرا چکا تھا۔ اب اس کی پسٹل خالی تھی اور مقابل بہت نزدیک پہنچ گئے تھے۔ شاید انہیں بھی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے پاس کوئی اوزار نہیں بچا۔ تبھی 2 فوجی کٹ میں موجود آدمی اس کے سر پر آ پہنچے۔ ایک نے اسے دبوچا اور دوسرے نے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ برابر مزاحمت کر رہا تھا، مگر جب سپاہیوں کی تعداد بڑھی تو اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی۔ وہ اسے بوٹ مار رہے تھے، ٹھوکروں پر ٹھوکرے مار رہے تھے اور وہ مار کھا رہا تھا۔ اس کے حواس سلب ہو رہے تھے۔ ان سے مار کھاتے اسے دور اپنی جان بیٹھی نظر آئی۔ وہ مسکرا کر اسے اپنی آغوش میں لینے کو تیار تھی۔ وہ شاید کہہ رہی تھی کہ تمہاری اذیتوں کا وقت تمام ہوا، انس۔ وہ بلا رہی تھی، وہ دوڑ کر جانا چاہتا تھا، مگر ایک میٹھی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، آپ بہت اچھے ہیں، ہم دوبارہ کب ملیں گے؟ یہ آواز اس کو حقیقت میں کھینچتی اور ساری دردوں سے ٹیسیں اٹھنے لگتی۔ اس کا پور پور زخمی تھا۔ وہ دھندلی نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا جو لنگڑاتے آ رہا تھا۔ شاید اس نے اس کی ٹانگ میں گولی ماری تھی۔ وہ نزیبا سی گالی نکالتے گن کا رخ اس کی طرف کر گیا تھا۔ انس سوچ رہا تھا، اس کے مرنے کی خبر میرام کو کون دے گا؟ وہ جھلی کیا ساری زندگی اسے ڈھونڈتی رہے گی؟ گرم لوہا اس کے دماغ میں دھنسا تھا اور ملی سیکنڈ میں سانسوں نے اس سے اپنا تعلق توڑ لیا، اور اس دن انس کی اذیتوں کا چیپٹر بھی بند ہو گیا۔ شاید زندگی اس کو اس کے بدلے کی مہلت دیے ہوئے تھی۔ بدلہ پورا ہوا اور اس کی زندگی کا مقصد بھی۔ گاڑی تیز روی سے ویلن کور کی سڑکوں سے ہوتے ایک پرانے خستہ حال قبرستان کے سامنے آ رکی۔ اس میں سے بلیک ہیلز اور سن گلاسز لگائے 2 پیس فارمل میں خاتون اتری اور تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ قبروں سے گزرتے وہ ہر ایک کا تختہ پڑتی جا رہی تھی۔ دفعتاً انس بن رضا پر وہ تھم گئی۔ ٹھنڈی سانس بھرتے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ وقت کے پہیے نے اس خاتون کو بہت نکھار دیا تھا۔ آنکھوں میں ڈر خوف کی جگہ ایک الگ چمک سی تھی، کچھ پا لینے کی چمک اور کچھ کھو جانے کا حزن بھی۔ زندگی ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلی ہے۔ پہلے زندگی نے اس سے اس کی معصومیت لی، بدلے میں اسے دنیا کا تلخ تجربہ کروا دیا، اسے دکھایا کیسے دنیا معصوموں کو نگل لیتی ہے۔ پھر زندگی کو اس پر ترس آ گیا تو وہ اس کو اس کے سروائیور ایرا میں لے گئی، اس کو جینا سکھایا، اٹھنا سکھایا، 4 دیواری کے باہر زندگی کتنی کٹھور ہے اور اس کے ساتھ بغیر کسی سہارے کے کیسے چلنا ہے وہ سکھایا، اور وہ خاموشی سے سارے اسباق سیکھتے گئی، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا اگر وہ نہ سیکھے گی تو کل کو پھر اسی موت کے چکر میں ہوگی جہاں سے انس اسے نکال لایا تھا، اور ہر دفعہ تو کوئی انس اسے بچانے نہیں نہ آئے گا۔ اس کے پچھلے 10 سال کیسے گزرے وہ لمبی کہانی تھی، وہ اس کی سٹرگل کی کہانی تھی۔ اس کو وہ ایجنسی مل گئی تھی جہاں انس اس کو بھرتی کروا چکا تھا۔ وہ کوئی پراپر گرومنگ اکیڈمی تھی جہاں اس کو سائیکاٹرسٹ سے روزانہ سیشن الگ دیے جاتے، شاید وہ بھی انس کے مرہون منت تھا۔ وہاں اس نے بزنس کے کئی سرٹیفکیٹ حاصل کیے، پھر بڑی دقتوں سے کمپنی سے قرضہ لے کر ہی اس نے اپنا برانڈ لانچ کیا، اور بلاخر آج وہ ایشیا کے جانے مانے برانڈ اونرز میں سے ایک تھی۔ اس نے اپنی ہر اونچائی پر محض ایک شخص کو یاد کیا تھا۔ ہفتہ 2 ہفتہ کا تعلق تھا مگر اتنا گہرا، وہ اس کی چوٹ کا، اس کے زخم کا پہلا مرہم تھا۔ وہ شخص تھا جس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ وہ 8 سال پاگلوں کی طرح اسے ملک ملک ڈھونڈ رہی تھی۔ صرف ایک چیز تھی جو وہ 8 سالوں میں ویلن کور میں اپنے جاننے والے بڑے بڑے انفلوئنسر سے نہیں پوچھ سکی تھی، ہمت ہی نہیں ہوئی۔
اور اب در در دھول کھانے کے بعد اس نے ویلن کور کے ماضی کے پنے پلٹا ہی دیے، اور وہی ہوا جس کا اسے خوف تھا۔ وہ جسے وہ پوری دنیا میں ڈھونڈ رہی تھی وہ ویلن کور میں ہی تھا۔ وہ ویلن کور کا وفادار نکلا تھا، جان بھی ادھر ہی دے گیا۔ موت کا وقت دیکھتے اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے۔ وہ کیوں اس دن اس کے ساتھ نہیں گئی، یا اسے اپنے ساتھ آنے کو نہیں کہا؟ وہ آخری ملاقات تھی تو اتنی مختصر کیوں؟ اسے میں قسمت کی کمزرفی کہوں یا کیا؟ ہم دونوں کا کہا کس انداز میں مان گئی۔ میں نے 10 سال بعد آپ کو ڈھونڈ لیا، اور آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے کبھی نہیں ملیں گے۔ آپ کے کہے کا بھی زندگی نے بھرم رکھ لیا۔ تختی کو دیکھتے وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ درختوں پر بیٹھے پرندے بھی دکھ سے اسے دیکھ رہے تھے، اور بادل وہ بھی رونے کے قریب تھے، مگر ابھی تک ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ آپ ہوتے تو ابھی کچھ کڑوا کا سیلا کہہ دیتے، مگر آپ نہیں ہیں۔ آپ نے میرا انتظار تک نہ کیا، میرا وہی ڈرا سہما روپ دیکھ کر چلے گئے۔ وہ مٹی کو ہلکے ہلکے اکھیڑ رہی تھی، لہجہ بوجھل تھا۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیا، مگر میں کس کو بتاؤں؟ میرے آس پاس کے لوگ مجھے لکی سمجھتے ہیں، پر یقین مانیں میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میری اچیومنٹس کے حقدار آپ تھے۔ آپ کیوں چلے گئے اتنی جلدی؟ آئی مس یو۔ پھر کتنی دیر وہ خاموشی سے تکتی رہی، جیسے وہ کچھ بول دے گا، ویسے ہی جیسے وہ اکثر ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھی جاتی تو وہ کچھ پوچھ لیتا، مگر آج ایسا ممکن نہیں تھا۔ بارش کے قطرے یکدم ہی تواتر سے بہنے لگے۔ آپ کی اور میری پہلی ملاقات پر بھی بارش ہو رہی تھی، فرق بس اتنا تھا، تب میں مرنے کی چاہ میں تھی اور آج آپ۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ بارش میں شاید اس کے آنسو بھی شامل ہو گئے تھے، مگر آج تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج وہ خود کے لیے خود کافی تھی۔ مجھے میرام بنانے کے لیے شکریہ، میرام کہہ کر اٹھتی۔ پیچھے اگر وہ زندہ ہوتا تو خوش دلی سے اس کے اس روپ کو دیکھ کر مسکرا دیتا۔ انس کو اس میں اپنا آپ دکھتا تھا، مگر اس نے خود کو دوسری دفعہ اندھیرے کی نظر نہیں ہونے دیا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔